5 گروہ ہیں کہ جس سے شیطان دور ہو جاتا ہے. 2 باقی رہ گئی تھیں تو مجھے میسیج بھی آنا شروع ہو گئے, مولانا صاحب آج ان 2 کا ذکر کر دیجیے گا, شاید ان میں سے کوئی ایک آدھ ہم کر لیں, شیطان ہم سے بھاگ جائے. تو بہرحال بعض اوقات تو شیطان خود ہمارے انسانوں کے دائرے میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان شیطان سے نہیں بھاگ رہا ہوتا, شیطان ان سے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں دور رکھے ان خصلتوں سے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے قریب آئے, ایسی چیزیں نہ ہوں ہمارے اندر کہ ہمیں شیطان بولے کہ یہ تو میرا ہی پارٹی کا آدمی ہے, اس کے لیے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 میں نے آپ کی خدمت میں گروہ روایات کی روشنی میں بیان کیے تھے. وہ پہلا وہ کہ جو صدق نیت اس کی صاف ہو اور خدا پر توکل کرتا ہو, شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جو ذکر صبح اور شام کرتا ہے, ذکر کثرت سے کرتا ہے, شیطان اس سے دور رہتا ہے. تیسری چیز, جو مصیبت میں جزا و فضا نہیں کرتا, مصیبت میں شکوہ اور گلہ نہیں کرتا, صبر کرتا ہے, شیطان اس سے دور رہتا ہے. چوتھی چیز کہ جس سے شیطان جو ہے وہ دور رہتا ہے وہ ہے کہ مومن بھائی کو اپنے راضی کرنا. اس رضا کرنے والے سے شیطان دور رہتا ہے. یعنی جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کروں. اب اس پسند کا تعلق کسی کپڑے سے نہیں ہے عزیزان محترم کہ میں نے اپنے لیے اچھے کپڑے لیے تو میں آپ کے لیے نہیں. یعنی جو چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, مجھے یہ بری لگتی ہے, وہ مومن بھائی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. میں چاہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو مجھے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. میں چاہوں میرا کوئی مال نہ کھائے تو مجھے بھی کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے. میں چاہوں کہ میری عزت ہو, میری رسپیکٹ ہو تو مجھے دوسرے کو بھی عزت اور رسپیکٹ دینی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو معاش بالکل الٹ ہوا ہے. اچھا اپنے جو ہیں وہ زیادہ زخم دینے والے ہوئے ہیں. اب اگلے کئی لوگ ملتے ہیں, ہاں صاحب مال کھا گئے, مال لیا پیسے نہیں دیے. کون تھا؟ ہاں صاحب اپنا ہی تھا, یعنی اپنا ہی تھا, مسجد میں بھی آتا تھا, مجلس میں بھی آتا تھا. یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں کیسے تصور کر سکتا ہوں کسی کا 1 درہم یا 1 ریال کھانا؟ کیسے کھا رہا ہوں میں؟ کیوں میں اپنے آپ کو ایسا کیا ہوا ہے؟ شاید آپ کو یہ بات ویسے سمجھ میں نہ آئے تھا. شہید دستغیب واقعا خدا ان کے درجات کو بہت بلند کرے, انہوں نے کیا بیانات اور کیا چیزیں لکھ دی ہیں. واقعا وہ 2 شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو ایک چھوٹی سی چیز انسان کسی کھا لیتا ہے نا تو ادھر کیا ہوگا. واقعات اور بہت سارے ہیں, منازل الاخرہ اور کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوگا تکرار کے لیے تاکہ دوبارہ یاد دہانی ہو جائے. 2 لوگ پرانے زمانے میں جو ہے وہ زیارت پر جا رہے تھے کربلا. راستے میں حملہ ہو گیا, ایک کو مار دیا گیا, ایک ہلاک ہو گیا, دوسرا واپس آ گیا. اب جو بچ گیا تھا اس کے خواب میں وہ آیا جو ظاہر نیک کام کے لیے جا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا. دیکھا کہ عالم برزخ میں مرنے کے بعد جب انسان قیامت سے پہلے ایک اور سٹیٹ ہے جہاں انسان جائے گا, وہاں عالم برزخ ہے. تو دیکھا کہ بڑی ہریالی ہے, بڑے باغ ہیں. بڑا خوش ہوا کہ بھئی تمہیں تو بڑی اچھی جگہ مل گئی. کہاں؟ مگر کہا کہ یہ ایک بچھو ہے, یہ روز میرے پاؤں کو آ کے کاٹتا ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کیا ہے یہ بچھو؟ کہا ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا ہوا تھا تو اس نے وہ چاقو جو پھل کو کاٹتا ہے وہ رکھا, چھری چاقو جو چھوڑا, وہ خوبصورت بہت تھا, تو میں نے بغیر بتائے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا. یہ وہ چاقو ہے جو بچھو کی صورت میں آ کے روز مجھے تکلیف دے رہا ہے. ایک چاقو کی کیا قیمت ہوگی اس زمانے میں بھی, اور ابھی بھی کیا قیمت ہوگی. اللہ کیا کروں؟ کہا میرے گھر جاؤ, میری زوجہ کو کہو فلانی جگہ پر وہ چاقو رکھا ہوا ہے, وہ اٹھاؤ اور جا کر اس دوست کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ مجھے معاف کر دے, مجھے اس نے معاف نہیں کیا تو یہ بچھو مجھے قیامت تک کاٹتا رہے گا. عزیزان محترم, یہاں تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے, ڈاکٹر, پٹیاں, ایمرجنسی, درد میں آرام آ ہی جاتا ہے, ہفتہ 10 دن مہینہ. وہاں عزیزان محترم یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے جو خواب میں آگے اپنی بات بتا دیتے ہیں کہ یہ کر لو, ہر کسی کو نصیب نہیں ہے. کون وہاں سے واپس آیا آج تک؟
یہ علماء نے اس لیے واقعات ہماری خدمت میں بیان کیے کہ ہمیں احساس ہو کہ بعض اوقات ہم ایک ریال ایک دھرم کسی کا کھا لیں گے، سخت بن جائے گا ہمارے لیے قیامت میں۔ کم از کم خیال کریں، مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، حق تو حق ہے۔ کسی کا بھی حق میں کھا رہا ہوں دنیا میں، مجھے دنیا قبر میں اور آخرت میں جواب دینا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر میں اپنے مومن بھائی کو راضی کروں تو شیطان مجھ سے کیا ہے، دور چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، پانچویں اور آخری چیز کہ شیطان جس سے دور ہوتا ہے، اس شخص سے دور ہوتا ہے، اس گروہ سے دور ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے تقسیم پر راضی رہے۔ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دیا اس پہ راضی رہو۔ اللہ نے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں محنت نہ کروں، میں محنت کروں، میں اسٹرگل کروں، میں جو کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو مجھے عطا ہو رہا ہے مجھے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اب میں اس پہ راضی نہ رہوں، یہ کم ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں۔ عزیزان محترم، ہر کسی کا ایک نظام ہے، اللہ نے سب کو ایک نظام دیا ہوا ہے، اور ایک رزق ہے، لکھا ہوا ہے اللہ نے سب کا۔ اور روایات اور حدیث اور قرآن یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رزق تمہیں عطا کیا ہے، وعدہ کیا ہے خدا نے روزی کا انسان کی۔ اور یہاں میں ایک اور بات کہتے تھے، یہ بہت سے لوگ والدین اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ ابھی تو یہ کر رہا ہے، ابھی تو ہے نہیں، کچھ نہیں ہے۔ خدا جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو، ہم فضل و کرم کرنے والے ہیں، تو میں خدا کی بات پہ کیوں نہیں یقین کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اصل مجھے خدا پہ یقین ہی نہیں ہے۔ باتوں میں ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ اور قرآن تو ویسے بھی ریک میں رکھی ہوئی بک ہے ایک، بس وہ تو جب بیٹی گھر سے رخصت ہوگی تو سر کے اوپر رکھ دیں گے، ورنہ تو غلاف میں لپیٹ کے رکھنا ہے، اس کو کھولنا تو ہے نہیں۔ اتنا اس پہ غلاف چڑھاتے ہیں کہ بس عید میں جب دھول صاف ہوتی ہے تو وہ صاف ہوتی ہے، کھول کے نہیں دیکھنا اس کو۔ قرآن کو آپ کھولیں، 10 آیتیں روایات کی روشنی میں، جو شخص 10 آیتیں روز پڑھتا ہے وہ غافل میں سے نہیں ہے۔ کم سے کم 10 آیتیں تو پڑھے، کم سے کم غافل تو نہ ہوں۔ باقی پھر 50 پہ جاؤں گا تو کوئی اور درجہ ہے، پھر 50 سے اوپر جاؤں گا تو کوئی اور درجہ ہے، لیکن کم از کم 10 آیتیں تو پڑھوں گا۔ کتنی دیر لگتی ہے 10 آیتیں پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ 2-3 گھنٹے تو میں موبائل کے میسج پڑھتا ہوں، واٹس ایپ پڑھتا ہوں، فیس بک پڑھتا ہوں، وہ پتہ نہیں خبریں۔ اور ہمارے یہاں تو لوگوں کو یہ بھی مشکل ہے کہ وہ 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ٹی وی میں سیاسی تجزیے ہم دیکھتے رہتے ہیں، جس نے کسی مقام پہ نہ قوم کو پہنچانا ہے، نہ ہمیں پہنچانا ہے، نہ دنیا کو، نہ آخرت۔ کسی کو فائدہ اگر ہوا تو ان اینکروں کو فائدہ ضرور ہو گیا، وہ امیر ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ اور ہم بار بار دیکھتے ہیں ایک ہی موضوع، ابھی اچھا یہاں آیا تھا، اچھا وہاں آیا تھا، وہاں آیا تھا۔ یہیں سے تو انسان قوم کا شعور پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ تو میں عزیزان محترم، میں اپنے آپ کو اپلفٹ کر سکتا ہوں، لکھ کے میں اور بھی بہت ساری چیزیں لایا تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن بہرحال وقت جو ہے وہ گزر گیا۔